میں بہت اہم موضوعات پر گفتگو بھی سنی، اپنے عزائم کا اظہار بھی کیا اور بہت مفید کارگزاریاں بھی آپ کے سامنے آئیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ساری چیزیں اللہ کی توفیق سے ہیں، اور اللہ کی توفیق اسی وقت ہوتی ہے جب آدمی اپنے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا کرے اور طے کرے کہ ہمیں کام کرنا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی ایک قدم آئے تو ہم 2 قدم آتے ہیں، کوئی چل کر آئے تو ہم دوڑ کر آتے ہیں، لیکن پہلے مرحلے میں ہمیں قدم بڑھانا پڑے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم کو ٹھس ہو جائیں، ہم کام نہ کریں تو بھی کوئی طاقت ہمیں کھڑا نہیں کر سکتی۔ آج کے موجودہ جو ملک کے حالات ہیں، آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اب ہم گویا ٹھیک پر کھڑے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اندر بیداری نہ پیدا ہوئی اور ہم نے یہ عزم نہ کیا کہ ہمیں انشاءاللہ کام کرنا ہے، اور بار بار یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی جن کو دہرانے کی ضرورت نہیں کہ اس کام کی اہمیت کیا ہے۔ یہ تو انبیاء علیہ السلام کا کام ہے۔ سب سے بڑھ کر سرکار دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے دشمنوں کو گلے لگایا، اس کے پھر کیا نتائج نکلے۔ مکہ مکرمہ جو فتح ہوا وہ فتح کس طرح ہوا، آپ غور کیجیے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح کی گئی اور دب کر کی گئی اور لگتا تھا کہ کلیجے منہ کو آ جائیں گے، اس وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتاری انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، لوگوں کے سمجھ سے باہر تھا کہ کیا فتح مبین ہے۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ ان 2 سالوں میں جس طرح موقع ملا مکے والوں کو مدینے آنے کا اور مدینے والوں کو مکے جانے کا، باہم جو آپس میں روابط تھے، معاملات تھے، وہ انجام دیے گئے۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو اندازہ ہوا ان کو کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہے، ان کے اخلاق کیا ہے۔ تو یہ وہ دور تھا کہ اس دور نے ایسا اثر ڈالا کہ اس کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا کی جو آیتیں صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی تھیں، گویا کہ صلح حدیبیہ بنیاد بنی اس فتح مبین کی۔ آپ اور ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہم کو اس کا 1 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ موقع ملتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے معاملات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سفر کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بڑے بڑے شہر ہیں اور بڑے بڑے ایسے صوبے ہیں جہاں ماشاءاللہ بڑے سرمایہ دار لوگ ہیں، بڑے کاروباری لوگ ہیں، اور برادران وطن کے ساتھ ان کے بڑے روابط ہیں اور ان کے آپس کے کاروبار ہیں، سب کچھ ہے۔ لیکن آپ غور کیجیے تو جو ہمیں نمونہ پیش کرنا چاہیے اسلامی اخلاق کا، اسلامی طرز زندگی کا، وہ نمونہ ہم پیش نہیں کر پاتے۔ ہم یہ نہیں دکھا پاتے کہ اسلام کیا کہتا ہے اور ہماری زندگی کیا ہے۔ جبکہ سب سے بڑھ کر اگر دیکھا جائے دعوت کا جو مشن ہے تو اس کا تعلق ہمارے طرز زندگی سے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ جو دعوت کی جا رہی ہے اللہ کی طرف، ایک اللہ کی طرف جو بلایا جا رہا ہے اچھے اعمال کے ساتھ اور پھر اچھی زندگی کے ساتھ۔ وقال اننی من المسلمین کا میں نے درجنوں مرتبہ آپ کے سامنے مطلب بیان کیا کہ زبان سے ڈھڈورا پیٹنا نہیں ہے کہ آپ مسلمان اپنے زندگی سے ثابت کرنا ہے کہ ہماری زندگی کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے۔ ہماری زندگی بولتی ہو کہ اسلام بولتا ہو، ہماری زندگی سے اس کی سب سے بڑھ کر ضرورت ہے۔ تو ظاہر ہے جب تک ہم ذاتی طور پر اس سلسلے میں محنت نہیں کریں گے تو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم وہ بڑا کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ جو محنت ہے یہ بڑی محنت ہے، لیکن یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہمیں اس کے لیے میدان میں آنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات فرمائی کہ ہمارے لیے ہمارے راستے میں جو جانے کماتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ آج لگتا ہی ہے کہ سارے راستے بند ہیں، لیکن میں آپ سے صاف کہتا ہوں آپ تجربہ کر کے دیکھیے مختلف علاقوں میں الحمدللہ جو کام ہو رہے ہیں، جو کارگزاریاں سامنے آ رہی ہیں، سب سے سخت ذہن لوگوں، سب سے سخت ذہن رکھنے والوں کو دیکھا گیا کس طرح وہ پسیجتے ہیں اور الحمدللہ کے ذہنوں میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر جو اثر پڑتا ہے وہ ہماری طرز عمل کا پڑتا ہے، ہماری گفتگو کا پڑتا ہے۔ عام طور سے ذہنوں کی باتیں بٹھا دی گئی ہیں، میڈیا نے یہ باتیں اس طرح پھیلائی ہیں کہ مسلمانوں کی زندگی بالکل الگ ہے، ان کو کیا مطلب دنیا سے اور کیا مطلب ان کو ملک سے، یہ مدرسہ جانے، اپنی مسجد جانے، اس کے علاوہ ان کو انسانیت سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو غلط فہمی ہے اس کو ہمیں دور کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمیں اللہ کا حکم ہے اخرجت للناس کا جو ہمیں گویا کہ تمغہ دیا گیا وہ ہماری ایک امتیازی تمغہ ہے، ہمیں اس کا ہمیشہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صرف مسلمانوں کے لیے برپا
کیا، بلکہ اللہ نے انسانیت کے لیے ہم کو پیدا کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس کا نمونہ ہے۔ اس لیے ہمیں یہاں سے عزم لے کر جانا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو خلا ہے ہمیں یہ خلا پور کرنا ہے۔ لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ پورے ایک تاریخی پھیلی ہوئی ہے، اس میں فجھڑی سے کام چلنے والا نہیں ہے، جگہ جگہ چراغ جلانے پڑیں گے، تو چراغ سے انشاءاللہ امید ہے کچھ نہ کچھ روشنی کا انتظام ہوگا۔ تو یہ چراغ کون چلا سکتا ہے؟ آپ اس میدان میں ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، آپ کے سامنے تجربات اس کے بہت بہتر سے بہتر فوائد آ رہے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اس کے بعد یہ غفلت پیدا ہو، اور بہت سے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے جذباتی طور پر لوگ کھڑے ہوئے تو اس کے بعد ان کو کبھی نتیجہ زیادہ کے سامنے نہیں آیا تو بیٹھ گئے، بار بار یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نتائج فوری طور پر سامنے نہیں آتے، اس میں وقت لگتا ہے۔ میں نے جس کا تجربہ بہت سے علاقوں میں کیا کہ ایک علاقے پر محنت ہوئی، کچھ لوگوں نے کہیں پر محنت کی، وہاں پر نتیجہ سامنے نہیں آیا، لیکن دوسری جگہ پر الحمدللہ اس کے بہتر نتائج نظر آئے۔ ایک جگہ محنت کی گئی، اس کے نتائج دوسری جگہ پر ہمارے سامنے آئے۔ تو یہ محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ راستے کھولتا ہے۔ اس لیے ہمیں پہلی بات یہ ہے کہ یہاں سے عزم لے کر جانا ہے کہ انشاءاللہ کوئی جگہ ہمیں چھوڑنی نہیں ہے۔ جن علاقوں میں کام ہو رہا ہے، میں نے پہلی بات عرض کی کہ وہ محنت کرنے والے کام کو جو سمجھے ہوئے لوگ ہیں ان علاقوں میں جائیں اور دورے کریں جہاں لوگ کام کو نہیں جانتے اور اس سے واقف نہیں کرنا چاہتے، طریقہ کار کو نہیں جانتے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ علاقوں میں جائیں اور ان کے سامنے وہ پورا طریقہ کار رکھیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کھڑے ہوں اور جو ضرورت ہے وہ ضرورت ان کے ذریعے سے انشاءاللہ پوری ہو۔ تو یہ ایک پہلی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس کا تذکرہ بھی پہلے ہوا، پانچ باتیں اور ضروری ہیں جن کو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور ہمیشہ میں عرض کیا کرتا ہوں۔ یہ کام ایسا ہے، اس کو شاعر نے کہا کہ عشق پیارے کھیل نہیں ہے، عشق پیارے کھیل نہیں ہے، عشق کارے شیشہ و آہن۔ یہ کام ایسا اہم ہے اور بہت ضروری ہے، لیکن اتنا ہی زیادہ نازک ہے کہ ذرا سی غلطی سے ہمارا شیشہ ٹوٹ سکتا ہے۔ یہ جو ہم مدارات کرتے ہیں، ہمدردیاں کرتے ہیں، یہ جو سپاہی کام ہوتے ہیں، خدمت خلق کے کام ہوتے ہیں، اس میں اگر ہم نے بالکل بے محابہ کام شروع کیا اور ہم بھول گئے کہ حدود کیا ہے تو یاد رکھیے اس سے بہت ہمارے سامنے خطرات بھی آ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اس کو سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ انسانی بنیادوں پر خدمت ہے، یہ انسانی بنیادوں پر جوڑ ہے۔ مذہبی بنیادیں یہاں پر اگر ہم سامنے لائیں گے تو اس پر وحدت ادیان کا بھی اندیشہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں بعض علاقوں میں ایسا ہوا، کام کرنے والوں نے مذہبی کاموں میں شرکت ضروری سمجھ لی، کوئی ہولی میں شریک ہو گیا، دیوالی میں شریک ہو گیا، کہیں جلوس پر ہاتھ ڈالے جانے لگے یا ان کی خدمت کی جانے لگی، تو یاد رکھیے کہ یہ تو کہتے ہیں کہ وہ گوگا ہو جانا یا دینے کے دینے پڑ جانا، یہ تو آخری بات ہے۔ اس کے بعد ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ ایمان ہماری سب سے بڑی سوغات ہے، اس کو ہمیں جان و دل سے زیادہ عزیز رکھنا ہے اور یہی ہماری سب سے قیمتی چیز ہے اور اسی سے ہماری بقا ہے۔ تو اس لیے اس کام میں احتیاط بھی ہمیشہ مربوط رہے۔ کوئی بھی ایسا کام جو مذہبی ہو اس میں کسی بھی حیثیت سے شرکت کی اجازت نہ دی جا سکتی ہے اور نہ پہلے دی گئی ہے۔ اس میں بہت زیادہ محتاط رہے آپ، اور یہ پہلے بات کہی گئی انسانی بنیادوں پر ہمیں کام کرنا ہے، اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ یہ نان ریلیجن اور نان پالیٹکس کام ہے، تو اس میں بھی تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ ہمیں بات کہنی ہے۔ ہمارا کام مذہبی ہے، ہم کام اللہ کے لیے کرتے ہیں، دین سمجھ کر ہماری زندگی اسلام کی خوبی ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہے کہ دنیا الگ ہے اور دین الگ ہے، یہاں جو کچھ ہے وہ دین ہے اور دنیا بھی ہمارے لیے دین ہے۔ تو ظاہر ہے یہ کام تو سراسر دین ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسی لیے بات کہی جاتی ہے کہ ہم بغیر تفریق مذہب و بدعت کے کام کرتے ہیں۔ یہ جملہ زیادہ اچھا ہے، تو اس لیے ہمیں اپنے جملوں میں بھی ذرا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکل جائے جو ہمارے لیے باعث گرفت ہو جائے۔ تو اس لیے ان باتوں کا بھی ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ باقی یہ بات بار بار آئی کہ یہ کام نہ تو سراسر دعوت کا ہے، اگر آپ کھل کر دعوت کی بات کریں گے تو آگے 10 رکاوٹیں کھڑی ہوں گی۔ یہ کام ذہن سازی کا ہے، یہ کام انسانوں کو انسان بنانے کا ہے، یہ کام ذہنوں کو کھولنے کا ہے اور غلط فہمیوں کو دور کرنے
کا ہے اور اس کے لیے آپ جو خدمت خلق کا عمل کرتے ہیں یہ اس کی بہترین دلیل ہے. اور پھر اس کے بعد آپ جو دوسرا کام کرتے ہیں ذہن سازی کا، جیسا تقسیم کرنے کا کام ہے یا ڈائلاگ کا کام، ڈائلاگ کا الحمدللہ بہت پیدا ہوا اور میں درخواست کرتا ہوں کہ جہاں بھی ابھی تک یہ ڈائلاگ نہیں ہو سکے وہاں کوشش کی جائے. لیکن جو ترتیب پہلے بتائی گئی تھی اس کا پورا شاید عمل نہیں ہو سکا کہ ہم لوگوں سے ملاقاتیں کریں، ان کو ریٹیشن پہنچائیں، فیڈ بیک فارم دیں اور دوبارہ جا کر اسے ملے اور فیڈ بیک فارم لیں اور پھر اس سے ہم اندر کی بات پوچھیں کہ ان کا کیا خیال ہے. اکثر میں نے دیکھا کہ وہ ایسے لٹریچر ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں بڑی تبدیلی پیدا ہوئی. انشاءاللہ اگر جناب نے کوشش کی اس کے لیے تو اس کے بہتر نتائج ہمارے سامنے آئیں گے. آپ حضرات کل سے آئے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے ایک جہاد ہے یہاں آپ کے لیے جس راحت کا انتظام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو سکا. لیکن بھائی دین کا کام تو قربانی سے جڑا ہوا ہے. ہم جتنی قربانی کے ساتھ کام کریں گے اتنے ہی زیادہ بہتر نتائج انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے. یہ نظام ہے اللہ کا جو جتنی زیادہ اپنی جان کھپائے گا اللہ تعالیٰ ویسی راستے کھولتا ہے. تو اس لیے جو کچھ بھی ہم نے مشقت اٹھائی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، ہماری زندگیوں میں ایک خیر کا اس کو سرچشمہ بنا دے، اس کا ذریعہ بنا دے. ہم انشاءاللہ یہاں سے جائیں تو اس پیغام کے ساتھ جائیں کہ اب تک ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہم انشاءاللہ اسے بالکل الگ کر کے ایک نئے عزم و حوصلے کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور ان ساتھیوں کو بھی جوڑیں گے جو ابھی تک اس کام کو نہیں سمجھ سکے اور علاقوں کے دورے کریں گے جہاں تک یہ بات نہیں پہنچ سکی. اس لیے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہم نے اب یہ کام نہ کیا تو آگے ہمارے سامنے بڑے خطرات ہیں. اور لیکن میں آپ کو بہت امید کی بات بھی کہتا ہوں کہ الحمدللہ یہ کام جو چند سالوں میں ابھی ہوا ہے اس کے بہت اچھے نتائج بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اور آپ کو بھی اس کے کہیں نہ کہیں اس کا احساس ہو رہا ہوگا کہ جو پہلے فضا تھی الحمدللہ اگر عوامی سطح پر دیکھا جائے تو فضا خاصی بدل رہی ہے. اور یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی کہ بہت کم لوگ ہیں جو گندی ذہنیت رکھنے والے ایسے ہیں جو گویا کہ سوتے بنے ہیں ان کو جگایا نہیں جا سکتا. اکثریت وہ ہے جو سوتی بنی نہیں ہے، سو رہی ہے. تو اس کو اگر آپ جگائیں گے اور جوڑیں گے وہ بیدار ہوں گے اور یہ اکثریت اگر انشاءاللہ بیدار ہو گئی اور میدان میں آ گئی تو یہ چند لوگ کچھ نہیں کر سکتے جو ملک کے بھی خواہ نہیں، جو انسانیت کے بھی خواہ نہیں. بلکہ سچی بات تو یہ کہ خود اپنے ذات کے دشمن ہے وہ کہ جو ملک کو بانٹنا چاہتے ہیں، یہاں کے لوگوں کو بانٹنا چاہتے ہیں یا وہ دوسرا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ وہ اپنے بھی دشمن ہیں اور ایسے لوگ چند ہیں. اگر ہم حمایت رکھیں گے اور لوگوں کے ذہنوں کو کھولیں گے تو انشاءاللہ ایک بڑی تعداد ہے یہاں جو صحیح راستے پر آئے گی اور انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ 2 دن یہاں رہے اور آپ حوصلے کے ساتھ رہے اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات صحبتیں اٹھا کر آئے، دور دور سے آئے، پورے ملک سے آئے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ یہ آواز جو لگائی گئی ہے یہ انشاءاللہ پورے ملک کے کونے کونے تک جائے گی، آپ کے ذریعے سے جائے گی. اور حدیث میں آتا ہے من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعل لا ينقص من اجرہ شیئا، کہ جو بھی پہلی مرتبہ رہنمائی کرتا ہے اور وہ ذریعہ بنتا ہے اس کے ذریعے سے کام ہوتا ہے. جتنے آگے کام کرنے والے ہیں سب کا ثواب انشاءاللہ جو رہنمائی کرنے والے لوگ ہم کو ملے گا. آپ رہنمائی کریں، آپ آگے آئیں، آپ وہاں تک جائیں جہاں تک بات نہیں پہنچی. انشاءاللہ آگے جو بھی کام ہوگا آپ کے نظام اعمال میں ہوگا، ذخیرہ حسنات ہوگا. اور انشاءاللہ چونکہ یہ کام ایسا ہے جس سے ایک راستہ کھلتا ہے، اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، اللہ لوگوں کے لیے اور ہدایت کے راستے کھولتا ہے اور مسلمانوں کی حفاظت کا بھی راستہ ہے. اور عبادت کی جگہ پر ہے. اس کی نفسی خدمت خلق ایک بڑی عبادت ہے، اس کی بڑی اہمیت حدیث میں بیان کی گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے عمل کا سبق ملتا ہے. ہمیں ان باتوں کو سامنے رکھنا ہے. اور آخری بات یہ جیسی بات مولانا یاسین صاحب نے فرمائی اور میں اکثر ہمیشہ امین میں عرض کرتا ہوں کہ اپنی نیتوں کے استقبال کے ساتھ آگے بڑھیے. اللہ کے لیے آپ کام کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ ایسے کاموں کو ضائع نہیں کرتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ جو بہتر کام کرنے والے ہیں ان کے نتائج کو ضائع نہیں کرتا، نتائج نکلتے ہیں. ان اللہ مع المحسنین، جو لوگ بہتر کام کرنے والے ہیں اچھی نیت کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ، اللہ نے جن کو حسن عمل کی توفیق دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمل کو قبول کرتا ہے. اللہ کی معیت ان کے ساتھ، ظاہر اللہ کی معیت اگر ان کے ساتھ ہے تو سارے راستے ان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. اس لیے اپنی نیتوں کو بھی اچھی طرح سے ہمیں ڈولنا چاہیے. اور یہ بات آ چکی ہے، میں بہت اس کو دہرانا نہیں چاہتا کہ جب ہم مل جل کے کام کرتے ہیں تو جیسے برتن رکھے جائیں
تو اس میں آواز تو ہوتی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ برتن ٹوٹ جائے، اس کا بھی خیال رکھیں، ایک دوسرے کے مزاج کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی ہمدردی اندر ہو، ایک دوسرے کی خیر خواہی ہو۔ اور میں آپ سے صاف کہتا ہوں، اگر ہمارے اندر حسن نیت ہے تو یہ سارے کام آسان ہیں، اس لیے کہ دنیا کے مفادات ٹکراتے ہیں لیکن آخرت کے مفادات نہیں ٹکراتے۔ کام اللہ کے لیے اگر کیے جائیں گے انشاءاللہ حفاظت بھی ہوگی، آپس میں محبتیں بھی انشاءاللہ پھر قائم رہیں گی۔ اور حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ جو بات کہتے تھے کہ مخلص کا سفینہ ڈوبتے ڈوبتے پار لگ جاتا ہے اور غیر مخلص کا سفینہ پار لگتے لگتے غرق ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے جو کام ہوگا وہ باقی رہے گا، اللہ اس کے نتائج بھی نکالیں گے اور کام میں اللہ کی مدد بھی ہوگی انشاءاللہ۔ پوری طرح سے آج تک کی پوری کارگزاریاں اور جو تاثرات اور پھر مشورے جو آپ کے سامنے آئے ان کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح اصولوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اور محنت کریں گے۔ اللہ راستے کھولے گا، آسانی پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ آپ کو اپنی منزل تک پہنچائے، قرآن کے پیغام دے کر جائیں، ایک چراغ بن کر جائیں، اپنے اپنے علاقوں میں اللہ تعالیٰ آپ کی روشنی کا انتظام فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ